ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو شاید ہم نے کبھی خداوند کی محبت کے اس پہلو پر عمیق طور پر دھیان نہ دیا ہو، اور نہ اس کے اس رویے پر عمیق طور پر غور کیا ہو کہ خداوند نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم خداوند کی محبت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن شاید گہرے طور پر اس کی محبت کے اس رویے اور پہلو پر غور نہ کیا ہو جو خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل سے محبت کی، اور مرد خدا بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ خداوند نے تم سے محبت کی ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ تم دوسری قوموں کے شمار سے زیادہ تھے، یا تم میں کوئی لیاقت تھی، یا تم میں خوبی تھی، بلکہ تم دوسری قوموں میں شمار میں سب سے کم تھے۔ لیکن خداوند نے تم سے محبت کی ہے تاکہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے جو تمہارے باپ دادا سے کیا تھا۔ مرد خدا بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ہے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں میں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خدا کو تم سے محبت تھی، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے محبت ہے، اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کو تم سے محبت ہے، خداوند تم سے محبت کرتا ہے۔ سبب یہ نہیں کہ تم قوموں کے شمار میں بہت زیادہ تھے، خاص خوبی کے مالک تھے، بلکہ خداوند تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں تمام روئے زمین کی قوموں میں سے چن کر اپنی خاص ملکیت ٹھہرایا، امت ٹھہرایا اور اپنی مقدس قوم ٹھہرایا، کیونکہ خدا تم سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس نے تمہارے حق میں تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے جو خداوند کا یہ خاص پہلو بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور بنی اسرائیل نے اس کی محبت پر غور نہ کیا اور دھیان نہ دیا۔ خداوند ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور مقدس پالس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے صلیب پر قربان کیا، ہمارے فدیے کے لیے، اور باوجود دشمن ہونے کے اس نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہم سے صلح کر لی، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں اس کی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ مقدس پالس رسول خداوند کے اس رویے کی جو اس کی محبت کا ہے، اس محبت کے اس پہلو کو یوں بیان کرتے ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اس کو کتنا خوبصورت پہلو ہے خداوند کہ باوجود اس کے دشمن ہونے کے، باوجود اسے رد کرنے کے، باوجود اسے نہ چاہنے کے، اس کی تمنا نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے ہم سے محبت کی ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل سے محبت کی۔ اگرچہ بنی اسرائیل میں کوئی خوبی نہیں تھی، دنیا کی قوموں میں شمار سے زیادہ بھی نہ تھے، لیکن اس نے باپ دادا کی اس قول کے مطابق ان سے محبت کی، اور خداوند نے ہم سے بھی محبت کی، کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ باوجود دشمن ہونے کے خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے مقدس یونا کہتا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ ایسو یہ ہے خداوند کی محبت کا وہ خاص پہلو، وہ خاص رویہ جس کی بنا پر آج ہم خداوند کی محبت سے آسودگی حاصل کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، زندگی حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں محبت کا یہ پہلو ہے؟ کیا ہماری زندگی میں محبت کا یہ رویہ ہے کہ جس طرح ہم سے خداوند نے محبت کی، باوجود دشمن ہونے کے، باوجود ہم کوئی خاص خوبی نہیں رکھتے تھے،
تو खुदावन ने हमसे मोहब्बत की कि हम भी ऐसी मोहब्बत के हामिल हैं, ताकि हम अपनी मोहब्बत के वसीला से दूसरों के दिलों में ज़िंदगी और इत्मीनान पैदा कर सकें और जगह पैदा कर सकें और उन्हें खुदावन की मोहब्बत पे आगाही बख्श सकें। आइए अज़ीज़ों, खुदावन की मोहब्बत के इस रवैये पर गौर करें और अपने आप में इस रवैये को पैदा करें, ताकि खुदावन का जलाल सारी दुनिया पर ज़ाहिर हो। खुदावन की मोहब्बत के वसीला से हम सबों को खुदावन सलामती बख्शे। आमीन।